شہربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ شہربانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے شروع کرتے ہیں۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پا کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے ساری عقل اور اپنے ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج کی صبح ایک بار پھر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن نہ راستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راستہ باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے، اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، اب گیتوں کی کتاب نکالا کریں، خداوند کی مدد سرائی کریں گے، چونکہ آج کا دن ایک خاص دن ہے، اور جو گیت ہم گا رہے ہیں یہ میسج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ گیت نمبر 131 131، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا، پیچھے چلوں گا، یسوع میرا منجی مصلوب۔ 131۔
तशरीफ रखिए। कैलेंडर के मुताबिक जो दिन जो मुकर्रर किए हुए हैं जब मैं आप तक पहुंचाता हूं तो इसका मतलब यह है कि आप इन चीज़ों को याद रखें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। स्वयं हम दुआ मांगे और खुदा उनका शुक्र अदा करें। ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ कर सकती हैं, आप ज़रूर दुआ किया करें। कलाम में लिखा है तो अपना मुँह खोल तो मैं इसे बरकतों से भर दूँगा। 365 निकालें, 365 बदलां दे तख्त ते बैठ के यीशु राजा आवेगा।
آج کا پہلا ورد، پہلی تلاوت یسایہ 60 باب۔ مسز رابعہ آپ اس پیسج کو نکالیں گی۔ یسایہ 60 باب، رابعہ زمران۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 60 باب، پہلی ایت سے 6 آیت، صفحہ نمبر 708، پرانا عہد نامہ۔ یسایہ 60 باب، پہلی ایت سے 6 آیت۔ آج کا دوسرا ورد، افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، افسیون 3 باب، 6 آیت سے 13 آیت۔ آپ میں سے کو پڑھنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ لے لیں۔ افسیون 3 باب، 6 آیت سے 13 آیت، صفحہ نمبر 185 نکال لیں۔ 185 صفحہ، افسیون کا خط 3 باب، 6 آیت سے 13 آیت۔ پھر ہم ایک گیت گائیں گے۔ پہلے 311 لکھا تھا، لیکن اب میں نے اس کو تبدیل کیا 367 367۔ میں نے اس لیے تبدیل کیا کہ رات کو خبریں میں سن رہا تھا کہ لاہور جو ہے پھر تیسرے چوتھے نمبر پر آلودگی میں ہے، تو میں اس کو اپنی شخصی خاندانی زندگی کے ساتھ اور کلیسیائی زندگی کے ساتھ چاہتا ہوں کہ معیار آپ ملائیں اس کو، کہ آلودگی جو باہر کی ہے یہ ہمارے اندر کو بھی تو نہیں آلودہ کر رہی، تو اس لیے آلودگی جسم و روح کی۔ یہ گیت ہم گائیں گے، گیت نمبر 367 367۔ پھر ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 2 باب، پہلی ایت سے 12 آیت۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 2 باب، پہلی ایت سے 12 آیت، صفحہ نمبر 5۔ سلام۔ یسایہ کی کتاب اس کا 60واں باب، پہلی 6 آیات۔ مائک ٹھیک کرے، میرا کم کر دیں، ان کا تیز کر دیں تھوڑا۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا گئی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طالع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ لیکن اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ، اور سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے۔ تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی، ہاں تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔ اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور ایفا کی سانڈنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی، اور وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مقدس پالوس رسول کا خط افسس کی کلیسیا کے نام 3 باب 6 آیت سے، یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدے میں داخل ہیں، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے۔
تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادے کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا تھا، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، بلکہ کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔
तीसरी तिलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब पहली आयत से लेके 12वीं आयत तक। मुक़द्दस मत्ती दूसरा बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। जब यसू हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने से कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया, और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। जो आसमान ज़मीन और सब देखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल अज़मत से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतराया, और रूह कुद्स की कुदरत से कम्मारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पिलातुस के हद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामुजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुश ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। आसमानी बाप, इस वक्त हम सब तेरे आगे झुककर तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपना कलाम सुनने के लिए तैयार किया। अपने खादम के मुंह में भी अपना कलाम दे, ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे, ताकि हम उस नेक सामरी की तरह जिससे लोग नफ़रत करते थे, जिसे लोग मिलना पसंद नहीं करते थे, उसने ऐसे शख्स की खिदमत की जो अधमुआ पड़ा था। ऐ बाप, हम सबको भी दूसरों का ख्याल रखने के लिए अक्ल, दानिश और फ़हम अता फरमा, और आज का कलाम हमारे लिए बरकत का सबब ठहरा। खुदा बाप, बेटे और उनके नाम से। जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग खुदा के घर में आए।
अपने भाई साबर उनकी मिसेस को भी कराची से शिफ्ट हुए यहाँ पे और हमारे इस ख़ानदान का हिस्सा हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इस बात के लिए भी कि जब मैं और आप एक दूसरे को वेलकम करते हैं, दूसरे को जगह देते हैं, दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं, तो फिर खुदा भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। आप किसी का काम छोटा सा करके देखें, आपका काम नहीं रुकेगा। जब मैं और आप दूसरे के लिए रुकावट बनते हैं, फिर हमारे कामों में भी रुकावट होती है। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। कितनी ईदें होती हैं हमारी। हाँ चलें जी, जोशुआ आया, जोशुआ सरोश जी बेटा आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आगे आएँ बेटा। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। खुदा सारे हम आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं और इस पे उस वक्त तक और अब हमेशा तक आदर करेगा। ये हमारा ईमान है और हम दुआ कर रहे हैं कि ये बच्चा जहाँ भी जाए खुदा इसकी हिफाजत करेगा। ये तालीम इल्म हासिल करने के लिए बैरून मुल्क का तालीम है। ड्रामा से मुझे ज़बानी बता दें कि इस शमा के साथ इसका कोई ताल्लुक़ रिश्ता है? हाँ जी बोलें, खोलें फिर हवाला। ये हवाला खोल के रख लें और पहले ईद के तलक से बात करते हैं। ईद ज़हूर, ज़ाहिर होना, एपिफनी। जो हवाला इफिसस की कलीसिया में खुदा के बंदा ने उनके साथ गुफ्तगू की, पहले हम उस पर नज़र दौड़ाते हैं कि वो सेंट जॉन चर्च के लिए वो हवाला कैसा। खोलें एफसियों, ये लाइन पूरी बाइबल के बगैर ही बैठी हुई है। खोलें एफसियों का जो हवाला है, सादा सा हवाला है और पहली ही आयत में आपको मतलब समझ आ जाएगी कि ये ईद है क्या। ईद ज़हूर के बाद फिर एक ईद आती है, फिर उसके बाद ईद आती है। अभी तो ईद 2024 की आपने मना ली है ना, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की, तो नए साल की ये पहली ईद है और 4-5 ईदें आनी हैं। एक ईद है क़यामतुल मसीह, फिर उसके बाद ईद तसलीस होगी, फिर उसके बाद ईद पेंतेकोस्त होगी। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। ये पहली ईद ज़हूर और पहली ही आयत जो मैं पढ़ूंगा, छठी आयत, आपको समझ आ जाए। यानी ये कि मसीह यीशु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मेरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में, ये ईद ज़हूर। गैर कौमें जिनको कई दफ़ा हम पसंद नहीं करते, तासब करते हैं, ना किया करें, फिर हमसे भी लोग तासब करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्यों तासब करें भाई? खुदा सबका खुदा है और यीशु मसीह की रोशनी सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है। उसके तजस्सुम होने से पहले कई सौ साल पहले लिखा गया। ये मैंने पहली आयत पढ़ी है और आज के हवाले की आखिरी आयत भी पढ़ना चाहता हूँ। वो 13वीं आयत है। ये हवाला किसने पढ़ा था? शाबाश, सुन ले ज़रा। 13वीं आयत, बस मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरी उन मुसीबतों के सबब से जो तुम्हारी खातिर सहता हूँ हिम्मत ना हारो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए
عزت کا تمہاری خاطر، کلیسیا کی خاطر جو دکھ سہتا ہوں، مشکلات کی دفعہ آ جاتی ہیں، کیس بن جاتے ہیں، خدا کا بندہ کہتا ہے ان ساری باتوں کے سبب سے جب میں ان مشکلات میں سے گزرتا ہوں، میں بھی نہیں ہمت ہارتا اور تم بھی نہ ہارو، اور یہ چیزیں تمہارے لیے عزت کا باعث ہوں۔ جب نیک سامری کی ہم بات کرتے ہیں، ایک ایسا شخص جو راستے میں جا رہا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کس مذہب کا ہے، لیکن جو شرع کے عالم تھے لوگ، ان میں سے ایک گزرا، اس نے بھی اس کو دیکھ کے سائڈ پہ ہو گیا۔ پھر ایک کاہن آ گیا، چوگا پہنا تھا میری طرح کا، وہ نماز کے لیے جا رہا تھا، اس نے بھی اس کو چھوا تک نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ یہ گرا ہوا شخص ہے، نا شاید بلڈ نکل رہا ہو اس کا، ادم ہوا، آدھا مرا ہوا، گزر گیا۔ تیسرا شخص جو آیا تھا وہ سامری تھا، تو سامریہ میں سے لوگ گزرتے بھی نہیں تھے۔ سامری لوگوں کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، اور آپ کو یاد ہو خداوند یسوع المسیح جان بوجھ کر وہاں سے گزرا، اس نے وہ حدیں توڑ دیں، بیریئرز ختم کر دیے، اور شاگردوں نے بھی کہا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کس طرف جا رہے ہیں بھائی؟ لوگ بھی حیران تھے۔ سامریہ میں سے گزرا اور ایک خاتون کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا، وہ خاتون جو پانی لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو لوگ حیران ہوئے۔ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرفیتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مجھ پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلی دفعہ سینٹرل کیتھیڈرل چرچ وارس روڈ پہ ہے، وہاں میں نے چرچ میں روزہ کھلوایا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، مولانا حضرات تھے، میں نے ان کا وضو بھی کرایا، لوگوں نے بڑی باتیں مجھے کی، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ اتنا اچھا چلا کہ وہ ایسٹر کے موقع پر ہماری جب روزے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور پھر ہم آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ کیا ہے، آپ کا روزہ کیا ہے، اور اس میں جو چیز ایکول ہے، برابر ہے، وہ کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے قریب آنے کی بات ہے، اور یہ خوشخبری ضروری ہے۔ یہ سب سے آئی اس لیے ہے کہ تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی، میں اور آپ، میری اور آپ کی مناپلی نہیں ہے، وہ لوگ خوشخبری کے پیچھے میراث میں بھی شریک ہیں، بدن میں بھی شامل ہیں، اور وعدہ میں بھی داخل ہے۔ کوئی بھی شخص جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے۔ اور ایک ان گفتگو میں، اس ڈائلاگ میں جو سب سے بڑی بات پولس رسول نے کی تھی، وہ اس نے کہا کہ خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا۔ تاثیر کیا ہوتی ہے؟ کیا جی؟ اثر کرنا۔ وہی باتیں ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی کرتا ہے، وہی باتیں ہوتی ہیں جو میں کرتا ہوں، وہی باتیں ہوتی ہیں کوئی تیسرا شخص کرتا ہے، لیکن ان تینوں میں سے جو بیان کرنے کا سٹائل ہے، جو بیان کرنے کا انداز ہے، وہ ان تینوں میں سے کسی ایک شخص کا ہو جاتا ہے کہ اس کی بات میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی پر اثر کر جاتا ہے، آپ کے ذہن پر اثر کر جاتا ہے، آپ کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہ گیت خدا کے خادم نے، یہ پادری اسکیل کا لکھا ہوا گیت ہے یہ، جس میں بڑی اچھی بات جو میں پہلی ہی آیت اپنے لیے بعض اوقات کرتا ہوں، مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے، یوں ہی کلام خداوند گوندے ہمیں اور نکھارے۔ لے مجھے لے خدا رو مجھے۔ کمہار برتن بنا رہا تھا تو اس کی بیوی اس کے پاس آئی پانی لے کے، تو بنا کیا رہا تھا؟ سب لوگ غور سے سنے، چھوٹی بات ہے، آپ کے ذہن میں رہے گی نئے سال کے اس دوسرے اتوار میں۔ تو وہ بنا رہا تھا، حکا دیکھا کبھی کسی آپ نے؟ سارے نے دیکھا، پنجابی ہیں، اگر ویسے وہ نہیں جی نہیں مجھے نہیں پتا، ماڈرن بن جائے پہ بنے۔ حکا، حکے کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے جس میں آگ ہوتی ہے،
نیچے تمباکو ہوتا ہے، تو وہ بنا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کہتا ہے آج کل بڑی چل رہی ہے، نفع زیادہ ہوگا۔ تو اس نے کہا برا نہ منائے، اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں، آج کیونکہ موسم بدل گیا، گرمی ہو گئی ہے، اس کی بجائے سراہی بنانا شروع کریں، وہ بھی زیادہ بکے گی۔ اس نے ایسے دیکھا اسی مرد ہم جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ مشورہ کی درد دیر نہیں ہے، لیکن مان لیں اچھی باتیں۔ اس نے اسی مٹی کو، کمہار تھا نا، اسی سٹائل میں بنانا شروع کر دیا، اپنی بیوی کی بات مان لی۔ وہ چیز جس میں آگ جلنی تھی اور لوگوں نے حکا پینا تھا اور اندر کے اندر بھی جانی تھی، وہ جب اس نے سراہی بنانا شروع کی تو مٹی کمار سے کہتی ہے کیا بات ہے، وہ ٹوپی کی بجائے اب آپ سراہی بنانا شروع کر دی ہے۔ اس نے کہا میری سوچ بدل گئی ہے، میری اونچی بولے، آپ کی بھی کوئی بدلی ہے کہ نہیں سوچ نئے سال میں؟ بدلی ہے۔ اس نے کہا میری سوچ بدل گئی ہے، آگے جواب سنے خوش ہو گیا آپ۔ کمہار نے کہا میری سوچ بدل گئی ہے، مثبت سوچ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا آپ کی تو صرف سوچ بدلی ہے، میری زندگی بدل گئی ہے۔ آپ کی سوچ بدلی ہے اور میری زندگی بدل گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ جلتے رہنا تھا، کس میں؟ آگ میں، اور اب ٹھنڈی۔ کس کی وجہ سے؟ پانی کی وجہ سے۔ میرے سوچ بدلنے سے اگر دوسرے شخص کی زندگی بدل جائے تو یہ وصیت ہے۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں اس نئے سال میں اگر آپ سوچ بدلیں گے دوسروں کی زندگی بدل جائے گی، اور ممکن ہے اس کی سوچ بدلے اور آپ کی زندگی بدل جائے۔ تو ان باتوں پہ غور کریں، اور خدا کے خادموں کے لیے بھی مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سنوارے، یوں ہی کلام خداوند گوندے مجھے اور نکھارے، لے مجھے لے آلودگی جسم و روح کی دور کر دے، خوف یہوہ کامل پاکیزگی سے تو برتے، دھو مجھے دھو۔ آخری آیت، جیون کی جوت جلاؤں جیسے جلے جوت تیری، سوچے ہو میری بھی ایسی، اچھی سوچ، مثبت سوچ، سوچے ہو میری بھی ایسی جیسی ہے سوچ تیری، کیونکہ میری سوچ بدلے گی تو دوسرے کی زندگی بدل دے گی۔ میری دعا ہے کہ سینٹ جان چرچ کا ہر ایک شخص، میں اور آپ، میری اور آپ کی سوچ سے دوسرے کی زندگی بدل جائے۔ یہ ہے نیا سال، اور یسوع مسیح کے آنے سے یسایا نبی کا صحیفہ نکالیں تو خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں تو خدا کی قدرت کی تصویر کے لیے خدا کا خادم بنا، خدا نے مجھے بنائی خادم اس لیے، میں خود غیر قوم کا تھا۔ کس شہر سے؟ لاہور سے، تلے سے، ہاں یروشلم سے لکھا ہے یہاں پہ۔ اس کا مستقبل، میرا اور آپ کا مستقبل اس سال میں آگے بڑھا ہے۔ یہ نیا سال ہے، یہ مستقبل ہے نا میرا آگے کو، ہمارے بچوں کا بھی دیکھیں کیسا ہے۔ یروشلم کا مستقبل، اس کی شان و شوکت ہوگی، اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ یہ ہے عید، کیا ہے عید؟ کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر۔ ایسا ہوگا، لیکن جب لیکن کا لفظ آ جاتا ہے اتلے کی وقت کم ہو جاتی ہے، لیکن دیکھ خداوند تالے تجھ پر تالے ہوگا۔ تالے کا مطلب آتا ہے اب طلوع ہونا، جیسے کہتا ہے سورج طلوع ہو گیا۔ خداوند تجھ پر تالے ہوگا، اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی، اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں
चलेंगे। ये शमा इसलिए रोशन कर दिया हमने, ज़रूरत नहीं थी, आज समझने के लिए किया। मुनव्वर हो, रोशनी आ गई है, यीशु मसीह के वसीले से आएगी। और क्या होगा? सलातीन तेरे तलुह की तजल्ली में। सलातीन क्या होता है? गीत आता है भाई, हम 3 बादशाह कहाँ से हैं? आप मशरिकी लोग बैठे हुए यहाँ पे। ये बड़ी बरकत है खुदा की तरफ से हम सब लोगों पर। आप फ़ख्र किया करें मसीही होते हुए कि मैं मसीही हूँ। सलातीन भी तेरी तजल्ली में चलेंगे, तेरी ही रोशनी में चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर, ये प्यार और मोहब्बत की निशानी यहाँ पे है। तेरे बेटे आएंगे जो बिखर गए हैं, जो दुनिया के दूसरे इलाकों में चले गए हैं, वो भी आ जाएंगे। ना फिक्रमंद हो, तब तू देखेगी ऐ बनी इसराइल, तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी, रोशनी आ जाएगी, तारीकी खत्म हो जाएगी। यीशु मसीह के वसीले से हाँ तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा। मेरे और आपके दिल कब उछलते हैं? जब कोई हमारा बच्चा हमसे जुदा हुआ होता है और आता है और मिलता है, तो फिर हम बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। ये मसीहत है, ये मेरी और आपकी सोच को बदलने के लिए ये चीज़ें। हाँ तेरा दिल उछलेगा, कुशादा होगा, बड़ा दिल होगा। बड़ा दिल किया करें। कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ऊंटों की कतारें, जिस घर में जिसके पास मैशी माल जानवर होते थे, ऊंटों की कतारें, मदियान और ऐफा की सांडियाँ। सांडरियाँ देखी हैं कभी? ये लिखा हुआ है, किसने देखी हैं? वाह, बड़े ठीक है लोग, वेरी गुड। ये लिखे बाइबल में। वो भी आकर तेरे गिर्द बेशुमार हो जाएंगी, इजाफा हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी। और आखिरी बात, वो सब सबा से आएंगे, सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे। मत्ती का हवाला निकालें। इसके साथ क्या ताल्लुक़ है उसका? कहाँ जाके पूरा होता है, कहाँ जाके मुकम्मल होता है, कहाँ जाके तकमील होती है? मैं और आप किस तरह से इस ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं? और खुदा के कलाम में इस आयत को बड़ा हमने इस्तेमाल किया है पिछले दिनों। याद होनी चाहिए मुझे और आपको। दूसरा बाब है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी। कितने थे? सिर्फ 3 नहीं थे, बहुत, कई मजूसी, कई सलातीन। पूरब से यरूशलेम अमन की जगह, मोहब्बत की जगह, प्यार की जगह, रोटी की जगह, जहाँ से सारी रोशनी निकलती हैं, वहाँ आए। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने। सलातीन भी तेरी तजल्ली में, तेरे जलाल में चलेंगे, तेरी रोशनी में चलेंगे। ये रोशनी इसलिए हम लगाते हैं क्रिसमस में। और इन रोशनी की वजह से देखें, ये ज़हूर दूसरों पर भी हुआ, दूसरों पर भी ज़ाहिर हुआ कि आप भी इस मेरास में शरीक हो सकते हैं। सिर्फ करना क्या, आसान काम, यीशु मसीह को अपने मुंह से कबूल करना है कि मैं गुनहगार हूँ, खुदा मुझे प्यार करता है, मसीह मेरे लिए मुआ दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा। और जब मैं और आप उसको कबूल करते हैं, तो फिर वो मेरी और आपकी खताओं, गलतियों, कसूरों को माफ़ करता है और हमें अपने बेटे और बेटियाँ बना लेता है। फिर मैं और आप ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह के साथ यरूशलेम सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदारों, काहनों, फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए भाई? नजूमी लोग बताएं।
انہوں نے سے کہا کہ یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے، پرانے عہد نامے پہلے یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یہ لکھا گیا ہے، یہ پورا ہوا ہے، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا، چھوٹی جگہ سے بڑا آدمی نکلا ہے نا، تو یہ فخر کی بات ہوتی ہے۔ وہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں، لیکن جب خدا کھڑا کرتا ہے، سرفرازی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اے یہودیہ لکھا گیا، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں ہے۔ کیوں چھوٹا نہیں؟ اس لیے کہ تجھ میں سے یسوع المسیح نکلے گا، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی، یہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ جس کا ہم کا نعرہ لگاتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ ہے بادشاہ۔ ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، یہ ہے سردار جو میری امت اسرائیل کا گلے بانی کرے گا۔ اس پر یہودیوں نے، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ اگلی آیت دیکھیں، پھر آپ نے اپنے آپ پہ اس کو لاگو کرنا ہے، اور یہ کیا کر انہیں بیت لحم کو بھیجا تاکہ اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ۔ یہاں پہ دھوکہ ہے، واہ جی واہ، یہ کہ یہاں پہ کیا ہے؟ دھوکہ اور سیاست بھی ہے کہ جو دیکھے تو آؤ، یہ کھچرا پن بھی ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کسی سے پوچھنے کے لیے، اندر کی باتیں پوچھنے کے لیے بڑے پیار کے ساتھ، میٹھے اس کے ساتھ بن جاتے ہیں، لیکن ہم ہوتے نہیں اس کے، ہوتے نہیں ہیں، لیکن دوسرے پہ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہ شخص بہادر ہے جو آپ پہ اعتماد کر رہا ہے کہ شاید یہ میرا بندہ ہے، لیکن آپ نہیں ہیں اس کے۔ آخری بار اپنی صفائی دیتا ہوں، میں وہ نہیں جو دکھائی، یہ ہیرودیس وہ نہیں ہے جو دکھائی دے رہا تھا، میٹھا بن گیا، اور ان سے کہا آپ جائیں، میں بھی جا کے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جس طرح انہوں نے پورب میں سے دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، اور ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے، جتنے ڈبوں میں سے گفٹ تھے، سونا، لبان اور مر، ان کو پیش کر دیا، وہ جیسے ہم وہاں پہ رکھتے ہیں ہمارے بچے، یہ چرنی بنا کے رکھتے ہیں۔ ہیرودیس کے پھر پاس جانے کی ہدایت خواب میں پا کر وہ اپنے ملکوں میں چلے گئے۔ وہ دھوکے سے بلانا چاہتا تھا بادشاہ، لیکن خدا نے اپنے فرشتے کو بھیج دیا۔ جب خدا مجھے اور آپ کو بچانا چاہتا ہے نا کسی مشکل سے، وہ پھر دکھائی دے دیتا ہے، خواب میں آ جاتا ہے۔ آپ جیسا کو بندہ آ گیا، پادری صاحب کام نہ کرے ہو، اے ٹھیک نہیں، لیکن ہم تماشا دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے کرو جی کرو، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ پھر ہم نے تو خوش ہونا ہوتا ہے۔ لیکن فرشتے نے کیا کہا کہ اس طرف آپ نے نہیں جانا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ۔ 3 سوچیں میں نے آپ کو بتائی تھی ایک دفعہ۔ ایک ہوتی ہے انسانی سوچ، ایک ہوتی ہے شیطانی سوچ۔ یہ ہیرودیس بادشاہ انسان ہوتے ہوئے انسانی سوچ کے ساتھ ان کو قائل کرنا چاہ رہا ہے، اور اندر جو شیطانی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ یہ آ کر مجھے بتائیں گے تو میں اس جگہ جا کر اس بچے کو جو یسوع مسیح ہے، جو ہیرودیس کے مقابلے میں بادشاہ بن کے آیا ہے، میں اس کو کیا کروں گا؟ ختم کر دوں گا، مار دوں گا۔ شیطانی سوچ تھی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر خدا پر آپ کا توکل ہے تو شیطانی سوچ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ شیطانی سوچ تھی کہ میں اس کو ماروں، لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح بچپن میں ہی، خدا نے جس مقصد کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا اور اس نے جسم اختیار کیا تھا وہ صلیب کا ہی سفر تھا، کہ وہ صلیب تک آئے
اپنی جان میرے لیے اور آپ کے لیے دے تاکہ میں اور آپ اس پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میں اور آپ مسیحی ہوتے ہوئے اس بات پہ یقین کر لیں، جتنی مرضی کوئی انسان شیطانی سوچ کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تیسری سوچ کیا ہے؟ واہ شاباش، ربانی سوچ، رب والی سوچ کہ یہ چونکہ میرا بندہ ہے، یہ ترقی کرے، میں اس کو اگر یہ توکل رکھے گا زندگی بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا اور شہرت بھی دوں گا۔ میں اور آپ جو مرضی کر لیں، جو عزت خدا نے دینی ہے وہ دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ روزی روٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو پھر میں اور آپ کیوں بے دل ہوتے ہیں؟ پھر کیوں سوچتے رہتے ہیں؟ اور سوچ سوچ کے پھر ڈپریشن ہو گیا جی، سر درد ہو گئی ہے جی، ہوں تو میرا بی پی لو ہو گیا جی۔ نہ سوچا کریں، نئے سال میں سوچ بدلے، آپ کی سوچ کی وجہ سے شاید دوسرے کی زندگی بدل جائے، آپ کے خاندان کی زندگی بدل جائے۔ آئے میں اور آپ اپنی اپنی سوچ کو تبدیل کریں۔ سوچے ہو میری بھی ایسی جیسی ہے سوچ تیری، ربانی سوچ ہونی چاہیے، شیطانی سوچ نہیں، دوسرے کو نقصان دینے والی نہیں۔ اور جو لوگ اس وقت آج بھی ایسا رویہ رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ کہ میں بڑی چیز ہوں، ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو حلیم بنا لیں۔ اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو برکت دے۔ دعا مانگیں، شکر گزاری کریں۔ اس کلام کے لیے چند الفاظ میں کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا، بتایا، سکھایا، ہمیں اس سارے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دینا۔ آئندہ دوسرے سال کے لیے ذرا شکر کرتے، اور اس نئے سال کے لیے جو نئے پیغام ہمیں دیا گیا، نیا کلام ہماری زندگی کے اندر گویا گیا ہے، خدا اس کا بہت سارا پھل ہے۔ اور خدا ہم تیرا شکر کرتے، بیٹی کے شروع سے لے کے آخر تک آپ نے بڑی حفاظت کی، نگہبانی کی، تیرا پاک روح چھایا رہا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، ہم سب پر تیری سلامتی ہو، اور خدا ہم اپنے آپ کو تیرے بادشاہ میں سونپ دیتے ہیں۔ یسوع کے بیٹے اور مقدس نام سے مانگ لیتی ہوں، آمین۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری
کر اپنے آپ کو بھی تیرے حضور پیش کرتے ہیں اور ان ہدیوں کو بھی تو ہم سب کو بھی اور ان ہدیوں کو بھی اپنے حضور قبول فرما۔ یہ نیا سال ہم سب کے لیے برکت، خوشی، راحت اور تسلی کا سبب ٹھہرے۔ دینے والوں کو برکت دے تو ان کی روٹی پانی پر بھی برکت ڈال، ان کے وسائل میں بھی وسعت دے۔ جو خاندان بیرون ملک ہیں ان کو بھی یاد کرتے، جو بچے بیرون ملک ہیں ہم انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے اور دعا کرتے انہیں کامیابی سے ہمکنار کر۔ والدین کو دعا کا فضل عطا فرما، یہ ہدیہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔ بیچ میں تھا ویسے ہی ہمارے درمیان حاضر ہو روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر آئیے سو اپنے روح القدس کے وسیلے سے ہم سب کو اس روٹی اور اس مے کی بھی تقدیس کر، تاکہ یہ ہمارے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے آئیے سو ایک ہی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔ آمین۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، میری روح کے ساتھ بھی رہے۔ اپنے دلال میں بالا پر لگاؤ۔ آمین۔ وہ خداوند کی طرف لگاتے ہیں۔ ہم اپنے خداوند خدا کا شکر کریں۔ ایسا کرنا واجب اور مناسب ہے۔ نہایت واجب و مناسب اور ہم سب پر فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا مقدس باپ، قادر مطلب اور ازلی خدا، ہم تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس کے ظہور کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ غیر قوموں کے لیے بھی میراث ہے۔ ہم آج کے دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، سینٹ جانس چرچ کی ساری کلیسیا کے لیے، ڈائسس آف رائیون کے لیے، بشپ آف رائیون کے لیے، تمام مسیحی اداروں کے لیے، گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے لیے، چرچ پاکستان کے لیے، ملکی حالات کے لیے، ملک کے حاکموں کے لیے دعا کرتا ہے خدا تو سب کو عقل، دانش اور فہم عطا فرما۔ اس واسطے فرشتوں اور مقرر فرشتوں اور کل آسمانی ملک کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ قدوس 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 خداوند رب الافواج، آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہیں۔ آئے خداوند تعالیٰ تیرا ہی جلال، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، آنے والا پرپوش۔ واقعی قدوس، واقعی مبارک ہے تو اے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کو جہان کے گناہوں کے لیے پوری کامل کافی قربانی، نذر اور معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت کو تیرے سامنے یاد کرتے ہیں، تو اس کی قربانی کو یاد کر کے ہم سب پر رحم کر، بیماروں پر رحم کر، غمزدہ لوگوں پر رحم کر، بے روزگار لوگوں پر رحم کر، بے اولاد لوگوں پر رحم کر، ہم سب پر رحم کر، عالمگیر کلیسیا پر رحم کر، اس ملک پر رحم کر، گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری پر، چرچ پاکستان پر، ہم سب پر رحم کر، اسی کے وسیلے سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ بھی اس نے اپنے ہاتھ میں لیا، شکر کر کے ان کو دیا اور کہا کہ تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بدیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ آمین۔ اے خداوند ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیرے جینے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری جلدی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اے مسیح تیرا ہی جلال ہو۔ جس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا اور ہمیں سکھایا، آئے ہم سب مل کر کہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز روٹیاں آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں۔ آئے ہم خداوند کی میز کے پاس آنے کی دعا مل کر کہیں، اے رحیم خداوند، ہم اپنی سب بولے بلکہ تیری گناہوں کو بڑی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں، تیری اس میز کے پاس آنے کی جرات کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنیں، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لائق کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں اور اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ زدہ جسم اور روحیں
उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अपना इत्मीनान हमें बख्श। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे ताकि खुदा आप सबको इत्मीनान अता फरमाए। आए हम सब के लिए खुदा का इत्मीनान मांगे। इत्मीनान की हमें ज़रूरत है। इस वक्त पूरी दुनिया बेचैनी में है, मुश्किलात में है। हम सब खुदा का शुक्र अदा करें कि मुझे और आपको इत्मीनान देने वाला मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह है। अब हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक होने के लिए बड़ी तरतीब के साथ आएँ ताकि आप रूहानी ताज़गी पाएँ। कि हम ईमान से मसीह के पाक बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम मिलकर शुक्रगुजारी करें। कादिर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में बतौर अपने फ़र्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सैर किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुजरानते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फ़ज़ल बख्श ताकि हम इस जहाँ के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएँ और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्ज़ी सीखें और इस जहाँ में इसी तरह तेरी फर्माबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और उल कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल आबाद जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, आप तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत और पहचान में महसूस रखें और कादिर मुतलक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ और हम सबके तमाम रिश्तेदारों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, इंसानों के साथ, खादमों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ, बीमारों के साथ, मुमताज़ के इस तरह से रफ़ान के ख़ानदान के साथ और जो लोग हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। जब आप बेटे और उसके नाम से